ربك يبسط الرزق لمن يشاء شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو خالق کائنات ہے، جو وحدہ لا شریک ہے اور جو کائنات کی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کا دن انتہائی خوشی و مسرت کا دن ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آج کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے قیامت کی صبح تک کے لیے ایک عظیم تحفہ اللہ رب العالمین نے قربانی کی شکل میں دیا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کو ہم اور آپ تازہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس یاد کو تازہ رکھا۔ میرے کل کے جمعے کے خطبے کو جن لوگوں نے سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مختصر سیرت کو کل جمعے کے خطبے میں بیان کر دیا۔ یہ وہی قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شکل میں پیش کی، اور اللہ رب العالمین نے ان اسماعیل کے بدلے میں ایک دمبے کو ذبح کر کے قیامت کی صبح تک آنے والی تمام نسلوں اور تمام آبادی کے لیے اس کو ایک یادگار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہے تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جملہ ادا ہو رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام پڑے ہوئے تھے، ان کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا تھا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم و اسماعیل کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کو جب فرشتوں نے سنا تو ان کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العالمین کو یہ جملے بہت پسند آئے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں ہی کو عید کی اور بقرعید کی، عید کے چاند سے لے کر نماز عید تک، اور بقرعید کو 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک اللہ رب العالمین کو انہی جملوں کے ذریعے اپنی بڑائی پسند ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو لاگو کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح ہی نہیں کیا، انہوں نے اپنا گھر بھی چھوڑا، اپنا مکان چھوڑا، اپنی بیوی چھوڑی، اپنے بچے چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا، اپنے ماں باپ چھوڑے، بہت سی چیزوں کی قربانی دی، اور پھر جا کر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو پوری ایک امت قرار دیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کے بھتیجے لوط اور ان کی بیوی ہاجرہ اور سارہ کے علاوہ کوئی بھی شخص ایمان نہیں لایا۔ پوری زندگی انہوں نے تبلیغ کی، دعوت کا فریضہ انجام دیا، لیکن ان کے اوپر کوئی بھی شخص ایمان نہیں لایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اکیلے پوری امت قرار دیا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ انسان دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے اور خاطر خواہ فائدہ نہ ملے تو وہ مایوس ہو جائے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ محنت کرنا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو آج ہم جب قربانی کے جانور پر چھری چلائیں تو چند چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، آج چھری چلاتے وقت اپنے کینے کی قربانی دے دیجیے،
اپنے حسد کی بھی قربانی دے دیجئے۔ ایک دوسرے کے خلاف جو بغض ہم نے اپنے دلوں میں پال رکھا ہے اس بغض کی بھی قربانی دے دیجئے۔ اپنے اندر جو بڑائی اور تکبر کا جو مادہ ہم نے اپنے اندر پال رکھا ہے، چھری چلانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ہم اپنی انانیت اور ہم اپنی عداوت، کینہ، کپٹ اور ان تمام چیزوں کی بھی قربانی دے دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی اتحاد اور اتفاق کا ایک بڑا عظیم علمبردار ہے، اور یہ ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ آج وہ لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں اور کریں گے، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف ذرا جھانک کر دیکھیں کہ کون ان سے راضی ہے اور کون ان سے راضی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ قربانی کے جانور پر چھری چلا رہے ہیں، تو آپ نے ان سے کہا رک جاؤ، اگر چھری چل گئی اور تمہارا پڑوسی تم سے ناراض رہا تو یہ قربانی تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ہم غور کریں اپنے سماج و سوسائٹی کے اندر کہ جو شریعت پڑوسی کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی ہے، آج وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے قربانی کر رہی ہے، اپنی ماں کو ناراض کر کے قربانی کر رہی ہے، اپنے والدین کو ناراض رکھ کر قربانی کر رہی ہے، وہ ذرا تصور کریں کہ ان کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھیے۔ قربانی کا جانور محض ذبح کر دینے کا نام قربانی نہیں ہے، قربانی اپنی انا کی قربانی دینے کا نام بھی قربانی ہے، اپنے تکبر، اپنے گھمنڈ کی قربانی دینے کا نام بھی قربانی ہے۔ اور وقت پڑے تو یہ سبق حاصل کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے گھر کی، اپنے شہر کی، اپنے وطن کی، اپنے ملک کی، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہوا تو اپنے بیوی اور بچوں کو بھی بے آب و گیاہ وادی کے اندر اکیلے چھوڑ کر چلے آئے، اور بیوی نے پوچھا بھی اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو فرمایا اِلَى اللَّهِ، اللہ کے حوالے۔ تب حضرت حاجرہ نے کہا تھا اِذًا لَا يُضِيعُنَا اللَّهُ أَبَدًا، تب اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے اپنے بیوی اور بچوں کی بھی قربانی دی ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھیے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ آج کا وقت یہ نہیں ہے کیونکہ مجھے بہت ہی مختصر سا خطبہ دینا ہے، اور اس خطبے کے اندر صرف ہمیں چند چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ آج کا دن ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مکمل سیرت بیان کر دینے کا دن نہیں ہے، وہ ہو چکی جو ہونا تھا۔ آج کا دن تو چند مسئلوں کا دن ہے۔ آج جب آپ قربانی کے جانور کو ذبح کریں تو پہلی چیز آپ یہ نوٹ کر کے رکھیں کہ اگر کسی نے بھی اپنی قربانی کے جانور کی فوٹو کھینچی، اپنے موبائل میں قید کی یا ویڈیو بنائی، تو ایسی قربانی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ کسی بھی جاندار چیز کی تصویر آپ نہیں لے سکتے ہیں، نہ کھینچ سکتے ہیں، نہ اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ اور پھر اس پرفتن ماحول میں جہاں آپ کی طرف سے اٹھنے والے ایک ایک قدم پر نظر رکھی جا رہی ہو، جہاں آپ کے آج کے اس پرفتن ماحول میں جہاں آپ کی ہر ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی جا رہی ہو، اور آپ آج کے اس ماحول میں اس کی ویڈیو بنا کر اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور بتائیں اور دکھائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کا دن چھری چلانے کا دن ہے، لیکن ان چھریوں کو کھلے عام لے کر راستہ کراس نہ کریں، آپ سڑکوں پر نہ گھومیں، آپ کی لنگیوں میں خون نہ لگا ہوا ہو، اس حساب سے کہ آپ بالکل بنجارے بن کر بالکل اس طریقے سے کہ کپڑے آپ کے اترے ہوئے ہیں اور بنیان پہن کر آپ ایک دوسرے کے گھروں میں جا رہے ہیں اور قربانی کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے آپ پرہیز کیجئے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے تو آپ نے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ جب 37 اونٹ باقی بچ گئے تو آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی، اب تم ان کو ذبح کر دو، تم ان کو قربان کر دو۔ دونوں چیزیں ظاہر ہیں، پہلے آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے اور پھر آپ نے حضرت علی سے بھی ذبح کروایا ہے۔ آج کے دن اس بات کا بھی خیال رکھیے گا کہ چھری اگر آپ اچھی طریقے سے نہیں چلا سکتے ہیں تو پھر آپ آج اس پر اپنی بہادری نہ دکھائیں۔ قربانی کے جانور پر بیٹا تو چھری چلا، اور بیٹا بیچارہ چھری چلانے میں ماہر نہیں ہے، وہ جانتا نہیں، اور جانور کو آپ خام خواہ تکلیف دیں۔ آج کے دن ایک اور چیز کا خیال رکھیے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں بھی قربانی کر سکتی ہیں، لیکن آپ اپنے گھروں میں سب سے پہلے ان سے مرغی ذبح کروائیں، مرغا ذبح کروائیں، ان کے اندر عادت ڈالیں۔ لیکن آج کا دن ایسا دن نہیں ہے کہ آپ
پورے سال انہوں نے کبھی قربانی نہیں کی، اور آج آپ ان کو بلائیں اور کہا آ بیٹی تو چھری چلا، اور وہ بیٹی چھری نہیں چلا پا رہی ہے، اس نے ہلکے سے پھیر دیا اور اس کے بعد دوبارہ اب آپ اس کو پوری طریقے سے ذبح کر رہے ہیں۔ جانور کو تکلیف دینا بھی غلط ہے اور اس طریقے کی ہنر آزمائی کرنا بھی غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورت قربانی نہیں کر سکتی ہے، عورت قربانی کر سکتی ہے، لیکن آج کے دن خاص طور پر جس نے کبھی نہ کیا ہو، آج آپ اس کی ہمت افزائی کرنا چاہیں اور پھر اس کو آپ ذبح کروانا چاہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات، ویسے بھی اگر آپ کی بیٹی اور آپ کی بیوی خوب ماہر ہے، لیکن ہمارے ہاں چلن یہ ہے کہ ہم پورا محلہ 8 10 15 لڑکے ایک ہی گھر میں جاتے ہیں اور پھر ان کے سامنے ہماری بیٹی ذبح کرے گی۔ جو اسلام خالہ کے لڑکے کے ساتھ پردہ بتاتا ہے، جو اسلام چچا کے بیٹے کے ساتھ پردہ بتاتا ہے، جو اسلام پھوپھا کے بیٹے کے ساتھ پردہ بتاتا ہے، وہ اسلام یہ کیسے گوارا کر لے گا کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن جوان محلے کے لڑکوں کے سامنے آئے اور کوئی پیر پکڑا ہوا ہو، کوئی سر پکڑے ہوئے ہو اور آپ کی بہن و بیٹی اس کی گردن پر چھری چلائے۔ ام خلاد کا واقعہ اٹھاؤ، جس کا بیٹا میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا، وہ ہاتھوں میں کلیف، پیروں میں موزے پہن کر آئی، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، میدان جنگ میں آئی اور کہنے لگی میرا بیٹا کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ تیرا بیٹا یہ شہید پڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، صحابہ نے کہا تو ماں ہے۔ اس حال میں تو مائیں پاگل ہو جاتی ہیں، اپنے بیٹے کی شہادت یا موت کی خبر سنتی ہیں تو وہ اپنا آپا بھول جاتی ہیں، اور اس حال میں بھی تم چادر اوڑے ہوئے ہو، اس حال میں بھی تم سر چھپائے ہوئے ہو، اس حال میں بھی صرف تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور تمہارا ہاتھ اور پیر ڈھکا ہوا ہے، اس حال میں تم اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی شرم و حیا کا جنازہ نہیں نکالا ہے۔ یہ تھی عورتیں جو اس زمانے میں۔ ہمارے یہاں کیا ہے میرے بھائیوں کہ آج عید کے دن بھی جو خوشبوئیں لگا کے آئی ہوں، میک اپ کر کے آئی ہوں، کریم اور پاؤڈر لگا کر عیدگاہ میں آئی ہوں، ایسی عورتوں کے پردے کا کیا پاس و لحاظ ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تو چل رہی ہے ایک رسم جو چلی آ رہی ہے، اس پر بولنے والا اگر زیادہ کھل کے بول دے تو وہی سماج کی نظر میں برا ہوتا ہے، وہی سماج کی نظر میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو آج کے دن اس بات کی یاد رکھیے گا۔ بس آخری چیز اور بتا دیتا ہوں، قربانی کے جانور پر چھری چلائیں تو جو دعا ثابت ہے وہ دعا ہے، لیکن بہت ضروری نہیں ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ بہت ضروری نہیں ہے وہ دعا۔ دعا یہی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہاں بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن یہاں من المسلمین نہیں پڑھا جائے گا۔ قرآن کی آیت جس حال میں ہے اسی حال میں رکھا جائے گا۔ اگرچہ میں پہلا مسلمان نہیں ہوں، پہلے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں، انہوں نے کہا تھا وَأُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، لیکن قرآن کی آیت نہیں بدلی جائے گی، قرآن کی آیت اپنی جگہ پر رہے گی۔ اور اتنی بڑی دعا پڑھنے کے بعد اُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اس کے بعد قربانی کے جانور کو آپ لٹائیں، اور لٹانے کے بعد وہی طریقہ ہے، اس کا سر دکن یعنی جنوب کی طرف رہے گا اور اس کی پونچھ جو دمر جو رہے گی وہ اتر کی طرف رہے گی، اور اس کے بعد جب آپ قربانی کے جانور کو لٹائیں تو اس کے بعد اس کے داہنے یعنی پشت پر اپنا پیر رکھیں گھٹنا، اور دائنے ہاتھ سے سر پکڑیں اور بائیں ہاتھ سے یہ گردن کے بالکل نیچے یہ جو ہوتا ہے یہاں نہیں، بالکل اس کے پاس جو یہ لگی ہوئی ہوتی ہے کھال، اس سے یہاں پر آپ تیزی کے ساتھ چھری چلائیں، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، قربانی کے جانور کو لٹانے کے بعد دعا نہیں پڑھنا، یہ یاد رکھیے گا۔ بہت سے لوگ ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں جب قربانیاں کرنے ایک دوسرے کے گھر میں، جب قربانی کا جانور لٹایا جاتا تب پوچھا جاتا مولانا صاحب دعا پڑھ لی؟ نہیں، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھیے اور بسم اللہ اللہ اکبر، اور اگر آپ کو قربانی کی اتنی بڑی دعا یاد نہیں ہے تو آپ بس اتنا سا صیغہ استعمال کر لیں، اللہم منکا و لکا تقبل منی و اہل بیتی کہہ دیں، یا تقبل منی و من اہل بیتی کہہ دیں، دونوں جائز ہے۔ اگر ہم جیسے ذبح کر رہے ہیں، یہ حافظ عبداللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جانور ہے، ہم جب ذبح کریں گے ان کے جانور پر چھری چلائیں گے تو ہم کہیں گے اللہم تقبل من عبداللہ و اہل بیتی ہی،
یاد رکھیے گا، دوسرے کی طرف سے جب ہم کر رہے ہیں، ان کے جانور پر چھری چلا رہے ہیں، تو ہم کہیں گے اللہم تقبل من عبداللہ و اہل بیتی ہی، اور ہم خود ذبح کر رہے ہیں تو ہم دعا کریں گے اللہم تقبل منی و اہل بیتی، اے اللہ اس کو میرے اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لے۔ اور پورے گھر کا جب آپ نے نام لے لیا تو اسی میں آپ کے باپ، آپ کی ماں، آپ کے دادا، آپ کی دادی، آپ کے نانا، آپ کی نانی سب اس میں شامل ہو چکی ہے، چاہے وہ انتقال کر گئے ہوں میرے بھائیوں، اور اسی جانور میں ان سب کو ثواب مل جائے گا۔ یہ ساری باتیں کل ہو چکی ہیں، بس آج تو چونکہ ہر محلے کا آدمی آیا ہوا ہے اس لیے میں اس کو بتا دوں، اور اگر آپ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے اور یہ بھی دعا یاد نہیں ہے تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دل میں نیت کر لیجئے کہ اللہ اس کو میرے اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے۔ بس آپ کو جانور پر ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر زور سے کہنا ہے اور بلند آواز سے کہنا ہے۔ اور اگر آپ کو دعا یاد ہے لیکن قربانی کا جانور لٹایا جا چکا ہے، اب آپ پڑھ رہے ہیں اللہم انی وجہت وجہ، تو غلط ہے میرے بھائیوں، اب آپ نہیں پڑھیں گے، اب آپ صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیں، اور جانور جب ذبح ہو جائے تو اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اللہم تقبل منی و اہل بیتی، یا دوسرے کی طرف سے آپ نے قربانی کیا ہے تو اللہم تقبل من فلاں اس کا نام و اہل بیتی ہی، بس اتنا سا۔ جانور کو لٹانے کے بعد دعا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی قربانی کے جانور کو لٹا دیے اور اس کے بعد اس کے اوپر پیر رکھ لیا، اب چھری تیز کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا لا تذبحوها اماتتین، تم اس کو بہت سی موتیں مار رہے ہو، تم اس کو اتنی موتیں کیوں دے رہے ہو؟ یعنی ایک طرف تو ابھی ذبح کرنے والے اور اس کے سامنے تم اس کی چھری بھی تیز کر رہے ہو، یہ کام تم نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ دو چیزیں بس یاد رکھیے گا، قربانی کے جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز نہیں کی جائے گی، دوسری چیز قربانی کے جانور کے سامنے بھی چھری تیز نہیں کی جائے گی، تیسری چیز ایک قربانی کے جانور کے سامنے دوسرا قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا جائے گا، چوتھی چیز قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت چھری اتنی تیز ہونی چاہیے کہ اس کی ساری رگیں یک بک کھل جائیں اور خون آسانی کے ساتھ بہہ جائے۔ اس کے بعد جو وہ تڑپتا ہے وہ تکلیف کی وجہ سے نہیں تڑپتا بلکہ خون کی کمی کی وجہ سے وہ تڑپتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان چند چیزوں کا لحاظ رکھیے گا، فوٹو نہیں کھینچنا چاہیے، ویڈیو نہیں بننی چاہیے، اور آج کے اس دور میں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس کو شیئر نہیں ہونا چاہیے، اور قربانی کے ان جانوروں کا لحاظ رکھیے گا۔ آج کے دن ہمت افزائی نہیں، آج کے دن بیٹا اور بیٹی سے قربانی نہیں، آج کے دن ایسا نہ ہو کہ وہ چھری چلانے میں ماہر نہ ہو اور وہ بس ہلکے سے ایسے ایسے رگڑے اور جانور کو تکلیف ہو۔ یہ پھر کبھی آزما لیجئے گا، مرغا ذبح کروا کے، پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں ذبح کروا کے ان کی عادت بنائیے، لیکن آج کے دن نہیں میرے بھائیوں۔ آج کے دن اگر آپ چھری چلانا بھی جانتے ہیں لیکن ایکسپرٹ نہیں ہیں تو دوسرے سے آپ چھری چلوائیے جو ایکسپرٹ ہو، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے ہی اونٹوں پر حضرت علی سے بھی چھری چلوائی۔ بس یہ 15 منٹ کا خطبہ آج میرا کافی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جب ہم قربانی کے جانور پر چھری چلائیں تو خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تمہاری قربانیوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین، ہمیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنے تکبر کو، اپنے غرور کو، اپنے گھمنڈ کو، اپنی آنا کو، اپنے بغض کو، اپنے عناد کو اور اپنی دشمنی کو بھی قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے نبی کا فرمان اور تیرا بھی فرمان ہے قرآن میں، خود کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، ان دوسروں میں غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ ہاں اے اللہ، ہمیں قربانی کے جانور میں غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اس قربانی جو قربانی ہے جس کا نام ہی قرب سے بنا ہے قربانی، یہ تیری تقرب کا اور تیرے قرب کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ، اس قربانی کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا لے۔ اے اللہ، ہم جب قربانی کے جانور ذبح کریں تو اے اللہ آٹومیٹکلی اس کا ثواب تو اے اللہ میرے مرحوم ماں باپ کو اور میرے دادا دادی کو اور میرے نانا نانی تک بھی پہنچا دے۔ الہ العالمین،
العالمین اس کے ثواب سے ان کو بھی محروم نہ فرما۔ آئے اللہ آج کی یہ قربانی ساری دنیا کے لیے محبت و ملنساری کا ذریعہ بنا دے، اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا